बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सल्फाइड के एपिसोड नंबर 24 शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में डिस्कशन करते हैं, थोड़ी सी अपनी बातचीत करते हैं और फिर नॉवल को एंड करते हैं। तो काइंडली आप लोग एंड तक जरूर साथ रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सल्फाइड के एपिसोड नंबर 24। माही, तुम हशाम को बता क्यों नहीं देती कि तुम उसके डैड के बिजनेस पार्टनर की बेटी हो? ईला को माही की अपनी मोहब्बत के मामले में यूं खामोशी कोफ्त में मुब्तला कर देती थी। इससे क्या होगा? माही ने लैपटॉप पर से नज़रें हटाते हुए पूछा था। इससे उसे ये एहसास होगा ना कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो, शायद उसे तुम्हारी कदर हो। इला, तुम पागल हो। माही उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। उसका एमबीए मुकम्मल हो गया था। वो यहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। वो इस वजह से कि उसे कुछ तजर्बा हो जाए ताकि वो अपने बाप हमदान का बिजनेस संभाल सके। वो अक्सर बिजनेस को लेकर हमदान साहब से बहस करती रहती थी। मैं सच कह रही हूँ, एला ने मुंह बनाया था। इससे पहले माही कुछ कहती उसका फ़ोन बजा था। बाबा की कॉल है, माही ने कहते हुए कॉल उठाई थी। बेटा, पेरिस में जिया का बेटा रहता है, शायद मैंने तुम्हें बताया हो। आज शाम हमारी पेरिस में मीटिंग थी जिसमें मेरा और जिया का होना लाजमी था। कल कुछ मसरूफियात की वजह से मैं नहीं आ सका और जिया भी बीमार है। तुम बिजनेस को अच्छे से जान गई हो, मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से वो मीटिंग तुम अटेंड करो और अपने साथ हशाम जबील को भी लेकर जाओ। मैं अभी तुम्हें सारी डिटेल भेज देता हूँ और हशाम का नंबर और एड्रेस भी। सलाम दुआ के बाद हमदान साहब ने काम की बात की थी। जी बाबा, वो बस इतना ही कह पाई थी। लो, हो गई तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। अब पता चल जाएगा मिस्टर जबील साहब को। माही मुस्कुरा दी थी। वो खुश थी और ये खुशी हशाम जबील से मिलने की थी। हशाम माहीन हमदान को देखकर हैरान रह गया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि माहीन हमदान सेठ हमदान की बेटी थी। वो दोनों मीटिंग के लिए निकले थे। उसे देखकर माही की आंखों में जुगनू से जल उठे थे, ये वो महसूस कर चुका था। लेकिन उसे दिलचस्पी नहीं थी और अब तो हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि अब उसे हानम मिल गई थी। उनकी मीटिंग अच्छी रही थी। अब हशाम उसे घर छोड़ने जा रहा था। गाड़ी में खामोशी छाई थी। माही को ये खामोशी काट रही थी। आपको कैसा लगा ये जानकर कि मैं सेठ हमदान की बेटी हूँ? बिल आखिर माही ने पूछा था। कैसा भी नहीं, सर्द से लहजे में जवाब मौजूद था। लेकिन मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों कभी एक साथ किसी सफ़र पर निकलेंगे। माही के लहजे से खुशी झलक रही थी। हशाम ने कोई जवाब नहीं दिया था। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। आपका घर आ गया मिस माहीन हमदान, वो बिना उसकी तरफ देखे कह रहा था। माही का दिल उसके जवाब न देने पर कटकर रह गया था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो खामोशी से गाड़ी से नीचे उतरी थी। वो झुककर कुछ कहने वाली थी कि हशाम फराटे भरता गाड़ी भगाकर ले गया था। वो बर्फ की शहजादी उसे अफसोस से जाता देख रही थी। सारे रिश्ते भुलाए जाएंगे, अब तो गम भी गंवाए जाएंगे। जाने किस कदर बचेगा वो उससे जब हम घटाए जाएंगे। उसको होगी बड़ी पशेमानी अब जो हम आजमाए जाएंगे। क्या गर्ज ज़ोरे जाम से हमको, हम तो शीशे जबाए जाएंगे। मेरी उम्मीद को बजा कहकर सब मेरा दुख बढ़ाए जाएंगे। कम से कम तुझ गली में जाना, धूम तो हम मचाए जाएंगे। ज़ख्म पहले के अब मुफीद नहीं, अब नए ज़ख्म खाए जाएंगे। शाह रुखसारो तुम्हारे सारे परिंद एक नफ्स में उड़ाए जाएंगे। हम जवाब तक कभी न पाए गए, किन ज़मानों में पाए जाएंगे। आग से खेलना है शौक़ अपना, अब तेरे ख़त चलाए जाएंगे। जमा किया है हमने गम दिल में, उसका अब सूद खाए जाएंगे। शहर की महफ़िलों में हम और वो साथ अब क्यों बुलाए जाएंगे। है हमारी रसानी अपने में, हम खुद अपने में आए जाएंगे। हम न होकर भी शहर बोदिश में आए जाएंगे, जाए जाएंगे। मुझसे कहता था कल ये शाहे बलूत, सारे साए जलाए जाएंगे। होगा जिस दिन फना से अपना विसाल, हम निहायत सजाए जाएंगे। जॉन यूं है कि आज के मूसा, आग बस आग लाए जाएंगे। हशाम बहानों बहानों से हानम से मिलने लगा था। वो जहाँ जाती थी वो इत्तेफाकन पहुँच जाता था। हानम ने कभी इस बात को नोट नहीं किया था। आज भी वो उसे ही तलाश कर रहा था। बेजान उसे शादी का कह रही थी।
وہ اس پر دباؤ ڈال رہی تھیں اور آج وہ اسی سلسلے میں حانم سے ملنے والا تھا۔ وہ اسے اپنے دل کی بات بتانے والا تھا تاکہ بعد میں بی جان کو اپنی پسند بتا سکے، لیکن وہ پہلے حانم کی پسند جاننا چاہتا تھا۔ وہ اسے نہر کے کنارے پرندوں کو دانہ ڈالتی نظر آ گئی تھی۔ حشام ہاتھ میں پکڑا کیک لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ آج حشام کا برتھ ڈے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حانم نہیں جانتی تھی اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے وش نہیں کرے گی، لیکن وہ اس دن کو خاص بنانا چاہتا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ حانم کے قریب پہنچنے پر اس نے پوچھا تھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اور یہ کیک کس لیے؟ آج میرا برتھ ڈے ہے اور جب سے میں پیرس آیا ہوں یہ پہلا موقع ہے کہ میں کیک کاٹنے جا رہا ہوں، وہ بھی بہت ہی خاص شخصیت کے ساتھ۔ ہیپی برتھ ڈے مسٹر حشام جبیل۔ اس کے بات سن کر حانم مسکرا دی تھی۔ شکریہ، وہ مسکرایا تھا۔ دیر نہیں کرنی چاہیے پھر، ویسے بھی مجھے کیک بہت پسند ہے کھانے میں۔ وہ دونوں وہیں کنارے پر بیٹھ گئے تھے۔ میں آج آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں، کیک کاٹنے کے بعد حشام نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ حانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ آج میرا جنم دن ہے، اس دن لوگوں کو بہت سے تحائف ملتے ہیں، مجھے بھی ایک تحفہ چاہیے، وہ بھی آپ سے۔ اس کی بات سن کر حانم کو ایک غیر معمولی سا احساس ہوا تھا۔ آج وہ کسی اور لہجے میں بول رہا تھا۔ جی مانگے، حانم نے دھڑکتے دل سے کہا تھا۔ آج اس خوبصورت دن کے اختتام پر جس میں آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے آپ سے حانم چاہیے۔ آپ میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہیں۔ مجھ سے شادی کریں گی مس حانم؟ حشام نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ حانم اپنے پیلے پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے حشام سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حانم جیسے خواب سے جاگی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ میں چاہتا ہوں آپ کو اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حشام نے بھی اٹھتے ہوئے اپنی بات دہرائی تھی۔ بس کریں آپ، حانم نے ہاتھ اٹھا کر منع کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے سوچا بھی کیسے ایسا؟ حانم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ آپ اچھے انسان ہیں لیکن مجھے آپ میں دلچسپی نہیں ہے اور نہ کبھی تھی۔ لیکن مجھے لگا کہ حشام کا دل ڈوبا تھا کہ میں نے مسکرا کر اگر بات سن لی آپ کی تو میں آپ میں دلچسپی نہیں لینے کی ہوں، یہ لگا تھا آپ کو؟ حانم کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ حشام حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی تلخی آرچے کے لہجے میں ہوا کرتی تھی۔ اگر لڑکی مسکرا کر بات کر لے تو مردوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ لائن پر آ گئی ہے؟ شدت جذبات سے حانم کی آواز کانپ رہی تھی۔ اب کی بار حشام کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ حانم اس طرح سے ریئیکٹ کرے گی۔ پلیز حانم، اس طرح کے الفاظ مت استعمال کرو، حشام نے التجا کی تھی۔ حانم نے آنکھیں میچ کر ایک گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ دیکھیں آپ بہت اچھے ہیں، لیکن جو آپ چاہ رہے ہیں ویسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب کی بار حانم نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ لیکن کیوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ یا پھر کسی اور کو پسند کرتی ہیں آپ؟ حشام کا دل کرلا رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس جیسی شخصیت کا مالک جب کسی کو پرپوز کرے گا تو اسے آگے سے اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ کوئی کمی نہیں ہے آپ میں اور نہ میں کسی کو چاہتی ہوں، لیکن میں کسی ایسے انسان سے رشتہ نہیں بنا سکتی جو مجھے ایک ایسے شخص کی یاد دلائے جس سے میں نفرت کرتی ہوں، حانم نے صاف لہجے میں کہا تھا۔ حشام ایک گہری سانس لے کے رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے حشام کچھ کہتا سڑک کنارے ماہی کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ اسے حانم نے ہی کال کر کے پک کرنے کو کہا تھا اور پھر حشام آ گیا تھا۔ مجھے امید ہے آئندہ یہ بات دہرائی نہیں جائے گی، وہ کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ماہی نے حانم کو حشام کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ حشام خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کیے ماہی حیرت اور خوف کے تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا حانم ماہین کی کزن ہے؟ وہ حیرت سے سوچ رہا تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے حانم نے بتایا تھا کہ اسے اس کی کزن لینے آ رہی ہے۔ حانم گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور پھر ماہی گاڑی بڑھا کر لے گئی تھی۔ وہ تھک ہار کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ کتنا خوش تھا آج وہ اور کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن اس نے اپنے اندر دل کو روتے محسوس کیا تھا۔ شاید وہ جان نہیں پایا تھا کہ اس کا یہ رویہ ماہی کو کتنی تکلیف دیتا تھا۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا حانم کی نہ کبھی ہاں میں نہیں بدلنے والی۔ آپ دکھا تو رہی ہیں دل مگر خیال کیجیے گا خدا کو پتہ نہ چلے۔ ہاں تو لسنرز اس ایپیسوڈ کو یہی ختم کرتے ہیں۔ آج تو کافی زیادہ میرا بھی دل دکھا ہے کہانی کا جو سین چلا ہے آج۔ کہانی آج میں اسٹوری تھوڑی سی شارٹ ریڈ کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ بوریت نہ ہو، لیکن اس وقت جو کہانی جس موڑ پہ آ کے اینڈ ہوئی ہے
آج کی جو ایپیسوڈ جہاں اینڈ ہوئی ہے وہ کافی زیادہ نا سیڈ اینڈنگ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. مجھے لگا تھا کہ حنم بھی حشام میں انٹرسٹ دے گی، لیکن کیا پتہ آگے چل کے لے بھی لے انٹرسٹ. ابھی کچھ کہہ تو سکتے نہیں ہے، لیکن بیچارے حشام کا جو آج حال ہوا ہے اس سے کافی زیادہ مجھے عجیب لگ رہا تھا. اور واقعی میں جس کا دل توڑا جائے اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کیا دل پہ بیت رہی ہے. یہ ماہی کو اچھے طریقے سے پتہ ہوگا کہ حشام جب اسے ریجیکٹ کرتا تھا تو کیا اس کے دل پہ بیتتی تھی. یہ ماہی سے بہترین تو اور کچھ بھی کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا. تو جناب اسٹوری کی یہاں پہ اینڈنگ ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لیں. ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. If we tried it, we can make it.